العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتاوره زيادة ولا نقصان، جل عظمته. والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإكرته خير الإكر. أغصانها معتدلا وثمارها متعدلا. مولده بمكة وهجرته بطيبة. سيدنا ومولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله صلى الله عليه وسلم. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور سب مل کے بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. مجالس فاطمیہ کے سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ اعلامیہ میں اور اعلان و اشتہار سے آپ کے علم میں آیا ہوگا ہے جو موضوع بانیہ نے مجالس کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے وہ ہے آئینہ رضائے رب. قبل اس کے کہ میں عنوان پر گفتگو شروع کروں، ضروری ہے کہ اس عنوان کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب قوانین، اصول، تہذیب اور آداب سے مرتب ہے. جس طرح مذہب نے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے آداب بتائے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے مذہب کے ائمہ نے بولنے کے بھی آداب بتائے ہیں. لفظ جب زبان پر آتے ہیں تو وہ لفظ اور وہ الفاظ اس کے لیے کس طرح صرف کیے جائیں. جیسے جیسے شخصیت کی عظمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے لفظوں کی احتیاط بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے شخصیت کی قدر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے
بولنے والوں کو لفظ میں محتاط ہونا پڑے گا. تقریر کی جائے یا مرثیہ کہا جائے، نظم ہو یا نثر، شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے بھی حضرات ضرور یہاں بیٹھے ہوں گے. مجلس اہل بیت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ نظم پر، ایک حصہ نثر میں. مدح اہل بیت نظم میں کی جائے یا نثر میں، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، الفاظ کے معاملے میں کچھ قوانین ہیں کہ جس ممدوح کے لیے مدح کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے یہ لفظ لایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے لیے یہ لفظ برتا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. جہاں تک ہمارے ممدوح کا تعلق ہے، 14 معصومین میں 13 معصوموں کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اس وقت ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ صاحب عظمت ہے کہ جو عصمت مطلقہ ہے، اپنی ذات میں عصمت مطلقہ ہے. چونکہ اپنی ذات میں عصمت مطلقہ ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ خواتین خاتون ہونے کے ناطے پردے دار ہے، یہ جملہ اس کی عظمت سے لگتا نہیں کھاتا. حدیث کے جملے یہ ہیں کہ یہ تعریف نہیں ہے کہ فاطمہ پردے دار ہے، حدیث کے جملے یہ ہیں، تعریف یہ ہے کہ فاطمہ حجاب اللہ ہے. تو جہاں حجاب اللہ ہے وہاں پر جو لفظ استعمال کیے جائیں مدح کے لیے، گفتگو کے لیے، ان الفاظ میں کون سی احتیاط برتنی چاہیے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی دے دیتا ہوں. جو حضرات شاعری پڑھتے رہے ہیں یا کبھی انہوں نے سنی ہے یا مجلسوں میں، محفلوں میں شعر سنے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مرثیے لکھے گئے ہیں انیس سے لے کر آج تک، ان مرثیوں میں مرثیے کا ایک خاص جز ساقی نامہ ہے. مرثیوں میں ساقی نامہ ضرور لکھا جاتا ہے، اور جب بھی ساقی نامہ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساقی کوثر، یعنی مدح کی شراب پلائی جائے، بلا کی شراب پلائی جائے، مودت کی شراب پلائی جائے، اور ساقی کو مخاطب کر کے کہا جائے. لیکن اردو مرثیے میں اردو شاعری اس بات کی پابند ہے کہ جب وہی مرثیہ سیدہ کی شان میں لکھا جائے گا تو اس میں ساقی نامہ نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ یہ عظمت زہرا ہے. عظمت زہرا کی وجہ سے سیدہ کے مرثیے میں ساقی نامہ نہیں لکھا جاتا. یہ ایک مثال میں نے آپ کو ادب سے دے دی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لفظ بہت سی سطح پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب شخصیت بدل جائے تو وہ لفظ نہیں لایا جاتا. مثلا ہم اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تحمل. انسان کتنا ہی صبر کرنے والا کیوں نہ ہو، بہت صابر ہو، تحمل رکھتا ہو، بردبار ہو، تو اس کے لیے لفظ لایا جاتا ہے کہ یہ تحمل پسند ہے، تحمل اس کا وصف ہے. لیکن اللہ کے لیے لفظ تحمل نہیں استعمال ہوتا. وہی صفت جب اللہ کی طرف جاتی ہے تو تحمل حلم میں بدل جاتا، تحمل نہیں رہتا. یہ بہت اہم مثال ہے جو میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ عام انسانوں کے لیے تحمل کا لفظ آئے گا جب خدا کی طرف چلا جائے گا، وہی صفت خدا کے لیے بیان کی جائے گی تو پھر لفظ تحمل نہیں آئے گا، پھر لفظ علم آئے گا. تو جہاں لفظ کی قدر و قیمت شخصیت کی قدر و قیمت کے ساتھ بدل جاتی ہے، اب وہاں تھوڑا سا عنوان کا تجزیہ ضروری ہے. اس تمہید کے بعد عنوان ہے آئینہ رضائے رب. لفظ پہلا لفظ ہے عنوان کا آئینہ. آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے، اور جہاں پردہ ہو اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آئینے میں دیکھا جاتا ہے، آئینے میں عکس نظر آتے ہیں، لیکن اگر کسی پردے دار کا ذکر ہو تو اس طرف دیکھا نہیں جاتا. جہاں دیکھنا ممکن نہ ہو وہاں لفظ آئینہ نہیں لایا جاتا. لفظ آئینہ اس ہستی کے لیے نہیں لایا جا سکتا، ایک وجہ.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ دیدار زہرا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے عظمت زہرا میں لفظ آئینہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے آئینہ تو رضا رب کے لیے آیا ہے، لیکن ممدوح یہاں پر فاطمہ ہے۔ مطلب عنوان کا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی فاطمہ میں نظر آتی ہے۔ جب آپ کہیں گے نظر آتی ہے تو کوئی دیکھنے والا چاہیے، اور آنکھوں میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کی طرف رخ کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب مباہلے کے میدان میں بھی رسول کی بیٹی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے تو آگے رسالت کا پردہ ہے، پیچھے ولایت کا پردہ ہے، پردوں میں زہرا گئی ہے۔ اس لیے آئینے کا لفظ فاطمہ کے لیے صرف نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک وجہ ہے۔ ایک جن حضرات جو حضرات کتابوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو دیکھا ہے، معصومہ کے نام کو اسما کا مطالعہ کیا ہے، شاید ان میں سے کوئی اٹھ کر اس وقت مجھ سے یہ کہے کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ لفظ حضرت زہرا کے لیے صرف ہوا ہے، بالکل ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ لفظ حضرت زہرا کے لیے صرف ہوا ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ معصومہ کے 999 ناموں میں سے 999 ناموں میں سے ایک نام ہے زجاجۃ الوحی، وحی کا آئینہ، وحی کا آئینہ۔ معصومہ کے 999 ناموں میں سے ایک نام ہے وحی کا آئینہ، زجاجۃ الوحی۔ تو شاید کوئی کہے کہ اگر آئینہ وحی کا ہو سکتی ہے تو رضا کا کیوں نہیں ہو سکتی؟ رضا میں اور وحی میں فرق ہے، رضا کے محرم بہت ہیں، وحی کا محرم ایک ہے، وحی کا ایک محرم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وحی کائنات میں صرف رسول پر آئی ہے۔ یہاں رسول پر اترنے والی وحی کو، ہر نبی کے لیے جو وحی آ رہی ہے اس کا آئینہ زہرا نہیں ہے، جو محبوب الہی پر وحی آ رہی ہے اس کا آئینہ زہرا کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ظاہر میں محرم ایک ہی ہے، باطن میں دو ہیں، وہ نہج البلاغہ میں بیان ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کائنات کے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے وحی کو دیکھا ہے۔ آپ نے قرآن کو دیکھا ہے، وحی کو نہیں دیکھا، آپ نے آیت کو دیکھا ہے، وحی کو نہیں دیکھا، آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھا ہے، وحی کو نہیں دیکھا، آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، وحی کو نہیں پڑھا۔ وحی تو قلب رسول پر نازل ہوئی ہے، جس کی رسائی قلب رسول تک ہو وہ وحی کو دیکھ سکتا ہے، جس کی رسائی ہی قلب رسول تک نہ ہو وہ وحی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب وحی قلب رسالت میں ہے تو محرم تو ایک ہوا، ہاں اس قانون وحی کے مطابق ایک محرم ہے وحی کا، لیکن نہج البلاغہ میں علی نے ایک جملہ ایسا کہا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے وحی کے دو محرم ہیں، ایک نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا جب پہلی وحی آئی، توجہ، جب پہلی وحی آئی تو میں بھی غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ تھا، میں نے وحی کے نور میں دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو سنا۔ علی نے کہا میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو سنا، اور میں نے اس وقت ایک چیخ سنی تو میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی؟ تو پیغمبر نے کہا یا علی قرآن کے نازل ہونے پر شیطان مایوس ہو گیا، یہ اس کی مایوسی کی چیخ تھی۔ اب رسول نے جملہ ارشاد فرمایا جسے علی نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں کوٹ کیا، کہا میرے محبوب رسول نے کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، یہ نہیں کہا جو تم دیکھتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں۔ اگر علی اس وقت موضوع ہوتے تو جملے کی شرح کرتا، لیکن علی اس وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے جملے
نہیں جو حدیث قصہ میں آپ نے سنی کہ پنجتن نے علی و حسن و حسین نے رسول کی خوشبو پائی، بلکہ روایتوں کو دیکھیے تو یہ بھی ملے گا کہ آپ نے دیکھا وحی کی خوشبو، رسالت کی خوشبو۔ اب تیسری خوشبو سنیے، ایک مرتبہ یہ بھی ملے گا، حدیثوں میں مسلسل موجود ہے کہ ایک بار رسول آئے کسی بی بی کے حجرے میں اور کہا کہ کیا زہرا آئی تھی، کیا زہرا آئی تھی؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ خوشبو پا رہا، خوشبو پا رہا ہوں۔ اب کیا اس منزل پر میں آپ کو تاریخ یاد دلاؤں کہ وہ خلیل کی بات تھی ابراہیم کی، کہ جب ابراہیم آ کر چلے گئے اور اسماعیل کی زوجہ نے رخصت کر دیا تو ایسے موقع پر ایک مرتبہ اسماعیل آئے اور اسماعیل نے آ کر کہا کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بوڑھا آیا تھا کہ کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا۔ کہا اچھا اگر وہ آیا تھا تو تم نے جانا کہ وہ کون ہے؟ کہ نہیں، کہ وہ میرے باپ خلیل خدا تھے۔ کہ کیسے پہچانا؟ کہ میں خوشبو پا رہا ہوں۔ نبوتیں خوشبوؤں سے پہچانی جاتی ہیں، نبوتیں خوشبوؤں سے پہچانی جاتی ہیں، رسالتوں کے گھرانے خوشبوؤں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب رک کر صرف ایک جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں، وہ خلیل کی منزل تھی جہاں بیٹے نے باپ کی خوشبو پائی ہے، یہ حبیب کی منزل ہے جہاں باپ بیٹی کی خوشبو پا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں بہت خوب قبلہ، بہت سبحان اللہ۔ اتنی ٹھنڈی صلواتوں میں مجلس میں نہیں پڑھتا، بلند اگر کوئی یہ سمجھے یہ خطیب کی تمنا ہے، یہ ذاکر کی تمنا ہے، یہ بانی مجلس کی تمنا ہے، یہ رسول کی تمنا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق، جب مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے وجہ بھی بیان کی، رسول نے وجہ بھی بیان کی، کیوں؟ ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا۔ بے شک بے شک۔ ایک بار اور سلوات بھیجیں۔ اللہ صلی محمد۔ شروع ہو چکی ہے موضوع بھی اور خمسہ بھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو درمیان میں فاصلے آپ کے تھوڑا سا اس فاصلے کو کم کیجیے اور ذرا زحمت فرما کر آگے آگے تشریف لے آئیں، رونق مجلس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سماعت صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہ لفظ حضرت زہرا کے لیے آیا اور وہ ہے زجاجۃ الوحی۔ اس کے علاوہ اور کسی مقام پر آئینے کا لفظ معصومہ کے لیے نہیں صرف کیا جا سکتا۔ تو اب موضوع میں سے لفظ آئینہ تو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو لفظ قدر ممدو کی عظمت سے لگا نہ کھاتا ہو اسے موضوع میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو باقی موضوع بچا رضائے رب۔ اب رضائے رب کا معاملہ یہ ہے کہ رضائے رب ایک ایسا وسیع عنوان ہے کہ جس میں بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم پابند ہیں ان 5 مجلسوں میں کہ ہم گفتگو کریں گے صرف حضرت معصومہ سے متعلق۔ اس لیے رضا کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ جو عام طور پر لوگوں کی، قرآن کے پڑھنے والوں کی نظر میں نہیں آیا، مفسرین چوک گئے اور قرآن کے تفسیر کرنے والے، حدیثوں کے لکھنے والے اس طرف توجہ نہ دے سکے، اور وہ مرحلہ یہ ہے، آج تمہید ہے، کل سے مسلسل ہو جائیں گے بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک رضا کا تعلق ہے، پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس کی مرضی تک پہنچنا انسان کے لیے ظاہر بظاہر ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان
خالق کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے انسان کو جس نفسیات کے ساتھ خلق کیا، جن صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان کی رسائی براہ راست پروردگار تک نہیں تھی۔ جب براہ راست کسی تک رسائی نہ ہو، اور وہ بھی ایسی کائنات کی وہ ہستی کہ جو ظاہر میں نہ آ سکے، جس کے لیے غیب ہی غیب ہے، اتاہ غیب ہے، اور ایسا غیب ہے کہ جو کبھی دکھائی نہیں دے گا، جو دکھائی نہ دے اس کی رضا کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا تک انسان کیسے رسائی حاصل کرتا؟ ایک سوال تو یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بعد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، اور ہر انسان اپنی ساری زندگی میں اگر وہ اطاعت گزار ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے، اگر وہ زندگی خدا کے فرامین کے مطابق گزار رہا ہے، اگر اسے آخرت یاد ہے، اگر اسے عقبہ یاد ہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارے لیے یہ سوال اہم نہیں ہے کہ خدا کسی سے راضی ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ سوال اہم ہے کہ ڈھیروں لوگ دنیا میں مل جائیں گے کہ جن کے بارے میں یہ سند مل جائے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا یا ہو جائے گا، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ سوال قرآن کو پڑھنے کے بعد اور قرآن کی بعض آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں پر فرض ہے کہ وہ خدا کو راضی کرے۔ کیا قرآن کوئی ایسا منظر بھی دکھاتا ہے جہاں خدا کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے؟ کیا قرآن کوئی ایسا منظر بھی دکھاتا ہے کہ جہاں خود خدا کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے؟ حالانکہ بندے کی عاقبت اس میں ہے کہ وہ خدا کو راضی کرے۔ خدا کو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ خدا تو کائنات کا خدا ہے، پروردگار ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے؟ لیکن اگر دنیا یہ راز سمجھ جاتی تو پھر کیا تھا؟ یاد رکھیے گا، اختیار و میرا جملہ نہ ضائع کیجیے گا، اختیار و اقتدار میں بندے خدا کو راضی کرتے ہیں، محبت میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں خدا بندے کو راضی کرتا ہے۔ اختیار و اقتدار میں بندے خدا کو راضی کرتے ہیں، محبت میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں خدا بندے کو راضی کرتا ہے، اور وہ مرحلہ قرآن نے بتایا۔ لیکن اس مرحلہ آنے کے لیے، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بندے کا خلیل ہونا بھی کافی نہیں ہے، اسے کم سے کم حبیب ہونا چاہیے، اسے کم سے کم حبیب ہونا چاہیے۔ جو حبیب ہو تو قرآن پڑھ کے آواز دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، والضحیٰ، سورج کے نصف النہار پہ آنے کی قسم، واللیل اذا سجی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس سے پہلے کہ ترجمہ عرض کروں آیت کا، جن کے علم ہے، پڑھا ہوا ہے، ان کے علم ہے، اس سے پہلے کہ ترجمہ عرض کروں ایک مرحلہ عرض کر دوں کہ قرآن کے ان مرحلوں کی طرف بھی سننے والوں کی نظر جائے۔ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اشارتاً چونکہ سورہ کی آیت پڑھ دی ہے آغاز سے، توحید الہی بتائی دے محمد و آل محمد، جب پہلی وحی آئی، پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد پھر بہت دن تک وحی نہیں آئی۔ اتنے دن گزر گئے کہ رسول آزردہ ہو گئے، رسول ملول ہو گئے۔ وہ ملال ایسا نہیں تھا مفسر کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے لکھا کہ رسول پریشان تھے، وحی نہیں آ رہی تھی، اللہ ناراض تھا۔ اللہ ناراض نہیں تھا، جو اللہ حبیب کو راضی کرنا چاہے وہ ناراض کیسے ہوگا؟ جو اللہ حبیب کو راضی کرنا چاہے وہ ناراض کیسے ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا جو مفسر کے سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول آزردہ تھے، مگر ایسے آزردہ تھے جیسے ایک دوست کے نانے پر آزردہ ہوگا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ بہت دن تک اگر کوئی سچا دوست ہے اور بہت دن تک نہ آئے اور اس کی خبر نہ ملے تو دوست آزردہ ہو جاتا ہے. رسول اسی طرح آزردہ تھے. ایک دن غار حرا سے گھر میں آئے تو ملکۃ العرب نے کہا خدیجہ نے کہنے لگی میرے والی کیا بات ہے چہرے پہ بڑی آزردگی ہے. بیوی ایسی تو ہو جو شوہر کے چہرے کے ملال کو پڑھ لے. زوجہ ایسی تو ہو جو شوہر کے چہرے کے ملال کو پڑھ لے. ایک اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بڑی آزردگی ہے چہرے پر. تو کہنے لگے کہ خدیجہ بہت دن ہو گئے جبریل نہیں آئے وحی نہیں آئی تو ایک دوست جیسے دوست کے نانے پر آزردہ ہو. جب خدیجہ نے یہ کیفیت دیکھی ایک جملہ کہا جائیے تاریخوں میں دیکھیے ایک جملہ کہا اور جملہ یہ تھا کہ میرے والی آپ کا پروردگار آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ سبحان آپ کا پروردگار آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ابھی خدیجہ نے یہ کہا تھا کہ جبریل آئے. جبریل جو آئے تو کہا پالنے والا آپ کو سلام کہتا ہے کہ میرے پالنے والے کو میرا سلام کہنا. کیسے آئے؟ تو جبریل نے سورہ پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. نصف النہار کے چڑھتے ہوئے سورج کی قسم رات کی قسم جب وہ چھا جائے اے حبیب تمہارا پروردگار تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اے حبیب تمہارا پروردگار تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ نے غور کیا جملہ تھا خدیجہ کا. اللہ نے یہ ایک موضوع ہے کہ اگر میں اس عنوان پہ گفتگو کروں کہ قرآن کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں. قرآن کی آیتوں کی 3 قسمیں ہیں. اس اعتبار سے عام طور پر یہ خیال ہے قرآن کے پڑھنے والوں کا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب خدا کا قول ہے. بہت سو کے علم میں 2 ہے, تیسری تو کسی کے بھی علم میں نہیں ہے. 2 قسمیں جن کے علم میں وہ یہ کہتے ہیں ہاں متعدد آیتیں خدا کا قول ہے لیکن جہاں پہ خدا نے کوٹیشن دی ہے. قالا اس ایک نے کہا, جی کوٹیشن دی ہے بہت ٹھیک ہے. قالا ان 2 نے کہا, جی قالو ان بہت سو نے کہا, قالت اس ایک عورت نے کہا. تو یہ ساری کوٹیشن ہے. اب کہیں نام لیا ہے کہیں نام نہیں لیا, کہیں ضمیر استعمال کیا. تو وہ یہ ہے کہ خدا کسی کے قول کو نقل کر رہا ہے. ایک تیسری قسم بھی ہے. اچھا 2 قسمیں یہ ہے کہ یا خدا کا قول ہے یا کسی کا قول ہے اور اللہ نے قالا قالو کہہ کر کہا. ٹھیک ہے. ایک تیسری قسم یہ ہے کہ قول کسی اور کا ہے لیکن قالا قالو کہے بغیر اللہ نے آیت بنا دی. قول کسی اور کا ہے لیکن قالا قالو کہے بغیر اللہ نے آیت بنا دیا. یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کہ والضحی واللیل اذا سجی قالت خدیجہ نے کہا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ یوں ہی آیت بنا دیا. معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے قول جب اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو انہیں اپنا قول بنا دیتا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. مجھے اس وقت نہیں عرض کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع بدل جائے گا اور مجھے اپنے موضوع میں رہنا ہے. والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. خدیجہ کا قول تھا آپ کا پروردگار آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ نے اسے یوں ہی آیت بنا دیا. لیکن آیت یہاں رکی نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور انجام آغاز سے بہت بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب وہ منزل ہے کہ جس کے لیے میں نے گفتگو کی تھی. تمہارا پروردگار قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں خدا بندے کو راضی کر رہا ہے. ہر مقام پر بندے خدا کو راضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا پروردگار تجھے, عام ترجمہ یہی ہے کہ اتنا عطا کرے گا, ورنہ اتنا نہیں ہے, ایسا ہے. اچھا اتنا نہیں ہے ایسا ہے, اس لیے کہ اتنا میں کوانٹٹی ہوتی ہے.
ٹھیک ایسا میں کوالٹی ہوتی ہے، صحیح سبحان صحیح اللہ سبحان اللہ اتنا میں کوانٹٹی ہے، ایسا میں کوالٹی ہے، تو اتنا نہیں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے ایسا عطا کرے گا کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہو جا۔ بندے خدا کو راضی کرے، خدا کہے میں تمہیں راضی کروں گا اے میرے محبوب، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ابھی کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک ابھی راضی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے راضی کروں گا، عطا کروں گا۔ تو اب قرآن میں تلاش تو کرو کہ عطیہ الہی کیا ہے، وہ عطا کیا ہے جو حبیب کی محبوب پر بھی عطا ہو۔ دیکھیے اس محبوب کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، دنیا محبوب کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہی ہے، کائنات کی عظیم سے عظیم ہستی کا جس کا ذکر آپ کریں چاہے انبیاء ہی میں کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر کے صدقے میں زندہ ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو جو عطا کیا جائے گا وہ حبیب کی طرف سے محبوب کو عطیہ ہوگا۔ تو اب قرآن میں اس عطیے کا اعلان تو تلاش کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور یہ بہت دن بعد کی بات نہیں ہے، اس میں زمانے نہیں لگے، وہ آغاز وحی ہے، وہ وحی کا رکنا ہے، وہ راضی کرنے کی آیت کا اترنا ہے، اور وہ کوثر کا آنا ہے۔ وہی زمانہ تو ہے جب ابتر کا تانا پیغمبر کو دیا گیا، جی 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 سبحان اللہ اسی زمانے میں اعلان کیا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ یہ الگ بحث ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے کہ وہ کوثر کیا ہے، لیکن یہ تو طے ہے۔ راوی نے آگے بڑھ کر، میری تمہید آپ کو یاد ہے کہ پردے دار کا ذکر ہے، حجاب اللہ کا ذکر ہے، راوی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ حضرت زہرا کا نام قرآن میں نہیں آیا، امام نے کہا آیا ہے، آیا ہے، کہاں ہے، کہا کوثر۔ ایک راوی نے اور امام سے پوچھا، کسی اور معصوم سے کہا حضرت زہرا کا آپ کی دادی کا نام قرآن میں نہیں آیا، کہا آیا ہے، کہاں ہے، کہا لیلۃ القدر۔ آپ نے دیکھا فاطمہ نام نہیں لیا، سبحان اللہ وہ قرآن جس نے مریم کے نام پر سورہ اتارا، وہ اللہ کہ مریم کے نام پر سورہ اتر رہا ہے لیکن فاطمہ کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے نام پر کوثر کا پردہ ہے، فاطمہ کے نام پہ لیلۃ القدر کا حجاب ہے۔ وہ خدا جو ان لفظوں کے ساتھ ذکر زہرا کرے، شرح کی منزل پر آگے بڑھ جاؤں گا، بتوفیق الہی بتائیت محمد و آل محمد۔ رک کر ایک جملہ سن لیجئے، کہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ بندے خدا کو راضی کرے، خدا اس بندے کو محبوب کو راضی کرے۔ بندے خدا کو راضی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ بندے خدا کو راضی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ سجدوں سے، نمازوں سے، عبادتوں سے، ٹھیک ہے وسیلوں سے، ذکر اہل بیت سے۔ یعنی بندہ خدا کی اطاعت و عبادت سے خدا کو راضی کرتا ہے، خدا عبادت نہیں کرتا، خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، بندہ خدا کو راضی کرے سجدوں سے۔ مولا کا قول ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ معصوم کے نام پر بلند آواز سے مولا نے فرمایا، پوچھا کہ بندہ خدا سے کب قریب ہوتا ہے؟ کہ جب سجدے میں ہوتا۔ کہ خدا کو بندے کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہ سجدہ۔ کہ خدا بندے کی کب سنتا ہے؟ کہ سجدے میں۔ کہ سجدے میں بھی کوئی افضل حالت ہے؟ کہاں؟ کہ سجدہ بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیشانی سجدے میں رکھ کے خدا سے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ تو اب انتہائی قرب سجدہ ہوا نا، تو بندہ راضی کرے سجدے سے۔ سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ بندہ راضی کرے خدا کو سجدے سے، خدا راضی کرے محبوب کو فاطمہ سے، خدا راضی کرے محبوب کو فاطمہ سے۔ تو اس فاطمہ کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا؟
کی قدر سجدوں میں تلتی ہو، جس کی عظمت سجدوں میں تلتی ہو، اور اس میں بھی ہمارے سجدے ناقص، ہماری نیتیں ناقص، ہمارے ارادے ناقص، وہ بھی کامل، محبوب بھی کامل، ادا بھی کامل. صلوات بھیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کوثر کے عطا کرنے پر وہ راضی ہوا. یہ گفتگو بعد میں انشاءاللہ بھی تو تمہید ہے، آنے والی تقریروں میں تفصیل سے آئے گی کہ بات کریں گے کہ اور کون کون سا موقع ہے کہ جہاں رضامندی کی کوشش ہوئی ہے. لیکن اس وقت صرف اتنا. کوثر، عام خیال یہ ہے کہ کوثر کے معنی یہ ہے کہ مفسرین نے الگ الگ معنی لکھے ہیں. کسی نے لکھا کثرت نسل ہے، کسی نے لکھا کہ جنت کی نہر ہے، کسی نے لکھا کہ خیر کثیر ہے. اکثریت نے جنت کی نہر لکھا ہے. عالم اسلام کے اکثر مفسرین نے کوثر کے معنی جنت کی نہر لکھا ہے. مجھے مفسرین سے کچھ نہیں کہنا، میں آپ سے ایک سوال کیے دیتا ہوں. یہ مکان یہاں پر موجود ہے اور میں آپ سے کہوں، فرض کیجئے کہ میرا مکان ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ مکان میں نے آپ کو دے دیا، اور اس کے بعد کہوں کہ دیکھیے سید صاحب مکان میں نے آپ کو دے دیا، اس میں جو پیچھے کا وہ کمرہ ہے وہ بھی آپ کو دے دیا، تو آپ ہی میری عقل پہ ہنسے کہ جب مکان دے چکے ہیں تو کمرے کا الگ سے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں. جب اللہ اپنے محبوب کو جنت دے ہی چکا ہے تو جنت کی نہر کا ذکر الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں بندے نہیں کرتے، خدا کیسے کرے گا؟ ایسی باتیں بندے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ جنت کی نہر تو نہیں ہے، یہ جنت کی نہر تو نہیں ہے. بعضوں نے کہا، کچھ مفسرین نے، کہ خیر کثیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے ماننے میں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کوثر جو کچھ بھی ہے ابتر کی ضد ہے. کوثر جو کچھ بھی ہے ابتر کی ضد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ واحد موقع ہے اور کہیں یہ دونوں لفظ آئے ہی نہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں یہ دو لفظ آئے ہیں، کوثر ایک ابتر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اگر کسی نے نہ سنا ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو پڑھنا چاہے وہ تفسیر علماء شیعہ کی اٹھا کر پڑھے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو. ونہر کا ترجمہ پاکستان کے چھپے ہوئے قرآنوں میں یہی کیا گیا ہے کہ قربانی دو. مجبوری یہ ہے کہ جو اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، پھر جوانی تک وہی کہتے رہتے ہیں. میں اس موقع پر بات چھڑ گئی ہے تو کہہ دوں کہ دیکھیے اسکولوں میں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دین اپنے بچوں کے حوالے کریں. ونہر کے معنی قربانی نہیں ہے، قربانی کو نہر کہتے ہیں. یہاں پہ جو ونہر ہے تمام علماء شیعہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ونہر نماز پڑھنے کے دوران ایک حالت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. تفصیل کسی کو دیکھنی ہو تو المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کے ہاں دیکھ سکتے ہیں. ونہر کے معنی ہے نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. اے حبیب نماز پڑھو اور دوران نماز رفع یدین کرو. یہ حکم نبی کو دیا گیا ہے. یہ ونہر کے معنی ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو تمہارا دشمن ابتر ہے. اب ابتر کے جو بھی معنی ہو، تو بریدہ ہے، مقطوع نسل ہے، لا ولد ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ ابتر کے ایک معنی اور بھی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جس کی نسل نہ چلے، ٹھیک ہے، جو لا ولد ہو، جس کی اولاد نہ ہو. ایک معنی اور بھی ہے ابتر کے، وہ یہ کہ جس کا ذکر اچھے لفظوں میں زندہ نہ رہے. جس کا ذکر اچھے لفظوں میں زندہ
وہی سے مثال دے رہا ہوں، 2 لفظ ہیں عربی کے، ایک اردو میں ہے ایک نہیں ہے. دشمن، آپ دشمن اور دشمنی بولتے ہیں اردو میں، یہ تو فارسی کا ہے، لیکن اس کے لیے عربی لفظ ہے عداوت، اور دشمن کو کہتے ہیں عدو. یہ عربی لفظ ہے. عربی زبان میں دونوں لفظ آتے ہیں دشمنی کے لیے، ایک عداوت ہے ایک شنان ہے. شنان اس آیت میں استعمال ہوا ہے. عدو دشمن، شان دشمن. تو اب شان بھی دشمن کو کہتے ہیں، عدو بھی دشمن کو کہتے ہیں. اللہ ولا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں راہ عدل سے نہ ہٹا دے. یہاں بھی اللہ نے عداوت نہیں استعمال کیا، شنان استعمال کیا، اور سورہ کوثر میں بھی شنان استعمال کیا. اب میں قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ عداوت قرآن نے کیوں نہیں استعمال کیا، شنان کیوں استعمال کیا؟ اس میں ایک باریک سا فرق ہے عربی زبان میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دشمنی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ دشمن ہوتا ہے جس کے کبھی دشمنی ختم ہو کر دوستی میں بدلنے کے امکانات ہوتے ہیں. ایک وہ دشمنی ہوتی ہے جس کے کبھی دوستی میں بدلنے کے امکانات نہیں ہوتے. جس دشمنی کے دوستی میں بدلنے کے امکانات ہوتے ہیں اسے عداوت کہتے ہیں. جس کے کبھی بدلنے کے امکانات نہیں ہوتے دوستی میں اسے شنان کہتے ہیں. اللہ نے یہاں عداوت نہیں رکھا، شنان رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ ابتر اور کوثر کی دشمنی وہ دشمنی ہے جو کبھی دوستی میں ابتر اور کوثر کی وہ دشمنی ہے جو کبھی دوستی میں نہیں بدلے گی. اور نہ بدلنے کی وجہ بھی سن لیجئے، اس لیے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہے. ایک پر درود آیا ہے، ایک پہ لعنت آئی ہے، اور جس پہ درود آئے اس پہ لعنت نہیں آتی، جس پہ لعنت آئے اس پہ درود نہیں آتا. افراد لعنت اور ہیں، افراد درود اور ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ منزل چھیڑ ہی نہیں ہے تو میں اس منزل پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہی کر دوں. بتوفیق الہی بتائین محمد و آل محمد، امیر المومنین رسول کے بعد کا زمانہ ہے. دربار میں ایک یہودی عالم آ گیا اور اس نے آ کر مسلمان امت سے یہ کہا کہ تمہارا رسول ہمارے انبیاء سے ماسبق کے انبیاء سے افضل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں. تو اب کوئی جواب کسی کو بننا پڑا تو عاجز ہوئے کہ زندیق ہے اسے قتل کر دو. اسی وقت سلمان فارسی 350 برس کا بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ سلمان کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے علی کو تو بلا لینے دو، مجھے علی کو تو بلا لینے دو. سلمان گئے، علی کو لے کر کے آئے. اب جو علی کو لائے گا کیا بات ہے، کہا ہمارے انبیاء افضل ہیں، آپ کا نبی افضل نہیں ہے. علی نے کہا اگر تیرے سوال کا جواب دے دوں تو کیا ارادہ ہے، کس شرط پر جواب چاہیے؟ اس نے کہا اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کے نبی پر ایمان لے آؤں گا. موضوع میں ہوں ابھی واپس جاؤں گا. بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کے نبی پر ایمان لے آؤں گا. سوال اس نے ہر نبی سے متعلق کیا لیکن جواب سن کر پہلے ہی جواب پر ایمان لے آیا. میں پہلا جواب آپ کو سنا رہا ہوں، باقی اس وقت نہیں سناتا، موضوع سے باہر ہے باقی جوابات. اس نے کہا آپ کا نبی آدم سے افضل نہیں ہے، آدم افضل ہے آپ کے نبی سے. علی نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا سجدہ ہوا تھا آدم کو، ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، آپ کے نبی کو سجدہ نہیں ہوا. علی مسکرائے کہنے لگے ہوا تھا نا، ہوا تھا نا، ختم ہو گیا. پھر سنیے، ہوا تھا نا ختم ہو گیا، مطلب یہ تھا وقتی فضیلت تھی. دیکھیے بھائی ایک بات میں آپ سے مجھے نہیں پتا آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ مجھ سے کہیں گے پلٹ کے کہ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجلس کے کچھ طریقے ہیں اور ان طریقوں پر میں بھی مجلس پڑھتا ہوں، انہی طریقوں پر آپ سنیں گے.
آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور بتانے کا طریقہ مجلسی دنیا میں صرف ایک ہی ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے بولے جواب دیں۔ ہاں تو آپ مجھے بتاتے رہیے تو میں آگے بڑھوں گا، جہاں آپ چپ ہو جائیں گے میں سمجھ جاؤں گا، نہیں سمجھ میں آ رہا وہاں میں رک کر شرح کروں گا۔ صلوات بھیجیے یہ ٹھنڈی سلوات بلند آواز سے علی نے کہا ہوا تھا نا، ختم ہو گیا، وقتی فضیلت تھی۔ کہ تمہیں آپ کے نبی پہ کیا فضیلت ہے؟ کہ میرے نبی کو جو فضیلت ملی ہے وہ ابدی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ سجدہ ہوا تھا، ایک وقت میں ہوا تھا، ایک جگہ پہ ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ میرے نبی پہ درود آ رہا۔ درود میں اور سجدے میں فرق یہ ہے کہ سجدہ ایک وقت میں ہوا تھا، درود مسلسل ہے۔ اب علی کے جملے سنیے کہ دوسری بات سن، سجدہ بندوں نے کیا تھا، درود اللہ میں اشارہ علی نے کیا، ہم فانی، ہماری عبادتیں فانی۔ ٹھیک ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، ملائکہ فانی، سجدہ فانی۔ اللہ فانی نہیں ہے، اللہ باقی ہے۔ دوسری بات یہ، ہم جب سے ہیں تب سے درود بھیج رہے ہیں، وہ جب سے ہے تب سے بھیج رہے ہیں۔ ہم مر جائیں گے۔ ہم نے ابھی مجلس کی، میں نے مجلس پڑھی، گھنٹے بھر میں مجلس ختم ہو گئی، عبادت موقوف ہو گئی، ذکر ختم ہو گیا، مدح تمام ہو گئی۔ اب پھر بیٹھیں گے، مسلسل نہیں ہے، دنیا کی کوئی عبادت مسلسل نہیں ہے، بس ایک درود ہے جو مسلسل۔ دنیا کی ہر عبادت منقطع ہے، ابھی ہوتی ہے ابھی منقطع ہو جاتی ہے۔ درود مسلسل ہے، اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی عبادتیں بندے کر رہے، درود اللہ بھیج رہا، تو درود مسلسل ہے۔ اور اب تیسری بات سنیے جو سب سے زیادہ ہے، وہ شرح نہیں کرتا، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد، درود کے لیے اور نماز کے لیے قرآن میں ایک ہی لفظ آیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ایک ہی لفظ ہے جو درود کے لیے بھی آیا ہے، نماز کے لیے بھی آیا ہے، وہ لفظ ہے صلاۃ۔ اسی کا ترجمہ آپ نے درود کیا ہے، اسی کا ترجمہ نماز کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، یصلون نماز کے لیے بھی ہے، یصلون درود کے لیے بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا لفظ ایک ہے، معنی دو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لفظ ایک ہے، معنی دو کیوں ہے؟ وجہ بتا رہا ہوں، یہاں سے جائے تو نماز ہے، وہاں سے آئے تو درود ہے۔ بندے بھیجے تو نماز ہے، خدا بھیجے تو درود ہے، موضوع سے باہر نہیں گیا۔ علی نے کہا اللہ بھیج رہا ہے، ہم بھی تو بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات ایک مسئلہ یہیں پہ حل کر دوں۔ ابھی کچھ برس، 2 برس پہلے کی بات ہے، 2 برس بھی پورے نہیں ہوئے، آپ کو یاد ہوگا جیو ٹی وی پر ایک مسئلہ اٹھا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پروگرام میں، عالم آن لائن میں، کہ درود کی آیت صرف پیغمبر کے لیے ہے۔ اچھا، سوال یہ کیا گیا تھا کہ درود کی آیت صرف پیغمبر کے لیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اہل بیت درود میں کیسے آ گئے؟ جی ٹھیک ہے، یہ سوال کیا گیا۔ جی یہ ایک الگ بحث ہے کہ علی درود میں ہے کہ نہیں، صحیح۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ حسن و حسین درود میں ہے کہ نہیں، لیکن آج کی حد تک ذرا بات کو مکمل کر دیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ اس پہ یاد رکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المحمد نہیں،
النبی اسٹیٹس سے یاد کیا ہے، نام سے نہیں، منصب سے یاد کیا ہے، نام سے نہیں۔ منصب سے کیوں یاد کیا؟ جب پیغمبر نے منبر سے حدیث ارشاد فرمائی تب راز کھلا۔ سبحان اللہ، نبی نے کیا حدیث ارشاد فرمائی؟ فاطمہ بزتم منی، سبحان اللہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے، دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا رسول نے، دل کا اور جگر کا۔ فاطمہ بزت و کبدی نہیں کہا، فاطمہ بزت و قلبی نہیں کہا، فؤادی نہیں کہا، منی میرا ٹکڑا ہے، دل کا جگر کا نہیں۔ منی کا کیا مطلب ہوا؟ وما محمد الا رسول، میں کون ہوں؟ سوا رسول کے کچھ نہیں ہوں۔ تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہا کہ درود جو ہے وہ نبی پر ہے۔ فاطمہ رسالت و نبوت کا ٹکڑا ہے، تو جو درود نبی پر آ رہا ہے وہ زہرا پہ بھی آ رہا ہے۔ صلوات علیہ۔ جو درود نبی پہ آ رہا ہے وہ زہرا پہ بھی آ رہا ہے۔ اور اب دوسری بات سن لیجیے، جی جی دو باتیں اور ہیں میں اس میں۔ کیا کہا رسول نے؟ فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا۔ یہ میں کہہ چکا، کبدی نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، فوادی نہیں ہے، قلبی نہیں ٹھیک ہے، ہے ٹھیک دل کا ٹکڑا نہیں ہے، قلب کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا ٹکڑا۔ میں کون ہوں؟ رسالت۔ میں کون ہوں؟ نبوت۔ بزت، یہاں بھی کہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جب لوگ حدیث یہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ بزت کے معنی دولت۔ اچھا بزت کے معنی دولت نہیں ہے عربی۔ بزت کے معنی میں آپ عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ ہاتھ کٹ گیا، خدا نخواستہ میرا ہاتھ کٹ گیا، کیا میں ختم ہو گیا؟ نہیں میں جو میں بول رہا ہے یہ میں زندہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ یہ آنکھ چلی گئی، نکل گئی، اندھا ہو گیا، میں ہے کہ ختم ہو گیا؟ پاؤں کٹ گیا، پیر کٹ گیا، میں ہے کہ ختم ہو گیا؟ انسان کے جسم کے اعضاء کے کٹ جانے سے میں باقی رہتی، ٹھیک لیکن ادھر شہرک کٹی، ادھر گلے پہ چھری چلی، اب میں کہیں نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ شہرک جو کٹی اس نے میں کو ختم کر دیا۔ عربی زبان میں اس کو بضعت کہتے ہیں، عربی میں اس کو بضعت، شہرک کو بضعت نہیں کہتے، شہرک کو بضعت نہیں کہتے، اس چیز کو بضعت کہتے ہیں جس کے ختم ہو جانے سے شے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اس کو بضعت کہتے ہیں۔ فاطمہ بضعت رسالت ہے، اس کا مطلب ہے زہرا ہے تو رسالت ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بہت خوب قبلہ، یہ کئی طریقوں سے رسول نے سمجھایا، آنے والی تقریروں میں اور عرض کر دیں گے کہ کتنے طریقوں سے پیغمبر نے سمجھایا۔ فاطمہ ہے تو بضعت ہے، ٹھیک ہے فاطمہ ہے بضعت ہے تو رسالت ہے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی، تو درود نبی پر آ رہا، جب نبی پر آ رہا تو فاطمہ بضعت، جزو نہیں ہے۔ یہاں بضعت کے معنی جزو نہیں ہے، جزو یہ ہاتھ ہوتا، ٹھیک ہے، جزو یہ آنکھ ہوتی ہے، جزو یہ پاؤں ہوتا ہے۔ فاطمہ جزو نہیں ہے، بضعت ہے، اس لیے کہ جز کے کھو جانے سے کل کی حقیقت ختم نہیں ہوتی، لیکن بضعت کے کھو جانے سے کل کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بضعت ہے اور بضعت نبوت و رسالت ہے۔ تو اب جو درود آیا ہے وہ نبوت پر آیا ہے، نبی پر آیا ہے، تو آیا درود میں زہرا شریک ہے۔ تیسری دلیل دے رہا ہوں کہ اگر پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو تاریخ کی اس حقیقت سے انکار کون کرے گا کہ پیغمبر نے مدتوں وہ درود، کیا کہا تھا میں نے؟ سوال تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ بھیج تو ہم بھی رہے، بھیج تو ملائکہ بھی رہے، لیکن علی کہہ رہے اللہ بھیج رہا۔ اس کا مطلب یہ درود کوئی بھی بھیجے پہلے خدا تک جاتا ہے پھر نبی تک آتا ہے، پہلے اللہ تک جاتا ہے پھر اللہ سمیٹ کے سارا درود محبوب پہ بھیجتا ہے۔ جو درود سارا اللہ سمیٹ کر محبوب پہ بھیج رہا ہے، اسی درود کو سمیٹ کر رسول در زہرا پر آ کر کہتے السلام یرحمکم اللہ۔ در زہرا پہ سلام کرنے نبی آ رہا، تو یہ بیٹی کے دروازے پہ نہیں سلام کرتا،
یہ بیٹی کا دروازہ کیا؟ اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا، شرح ہو جائے گی آنے والی تقریروں میں کہ الصلاۃ یرحمکم اللہ کے یہاں کیا معنی ہے۔ نادانوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نماز کے لیے جگاتے تھے، وہ کل اور پرسوں انشاءاللہ جب ذکر ہوگا تو عرض کریں گے۔ تو وہ درود جسے سمیٹ کے رسول کرے زہرا فرمائے، وہی دروازہ، یہ کس کا دروازہ؟ کوثر کا۔ تو کوثر کے اس دروازے پر وہ جو دشمنی قرآن بتا رہا ہے، ابھی میں فضائی کروں، وہ جو دشمنی قرآن بتا رہا ہے وہ ایسی ہے جو ختم نہیں ہوتی، دوستی میں نہیں بدلی۔ ابتر اور کوثر کی، اس لیے کہ کوثر پہ درود آیا، ابتر پہ لعنت آیا۔ تو جب یہ کہہ دیا، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے شنان ہے، شنان، یہ دوست، یہ دشمنی شنان ہے، کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی۔ تو اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جہاں دشمنی دوستی میں نہ بدل سکے وہاں رشتہ داری کیسے ہو جائے؟ اور آسان کر دوں، جہاں دشمنی دوستی میں نہ بدل سکے وہاں کوثر کی بیٹی ابتر کو بیاہ کے کیسے جائے گی؟ سلام بھیجے محمد۔ دلیل تو سورہ کوثر میں موجود ہے، دلیل تو آیت میں موجود ہے۔ اگر کبھی موقع ہوا تو عرض کریں گے تاریخ میں، اور یہ بھی عرض کر دوں، یہیں پر رک کر چکے حضرت زہرا کا تذکرہ ہے کہ تاریخ میں کسی کو اولاد کہیں ملے نہ ملے، راوی بتائے نہ بتائے، مقتل بتائے نہ بتائے، عالم بتائے نہ بتائے، خطیب بتائے نہ بتائے، جب تک سورہ کوثر موجود ہے اس بات کی ضمانت ہے کہ زہرا کی اولاد لاولد نہیں ہو سکتی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، فاطمہ کی اولاد لاولد نہیں ہو سکتی۔ جب طے ہے کہ فاطمہ کی اولاد سورہ کوثر سے لاولد نہیں ہو سکتی تو کسی کو معلوم ہو نہ ہو، مگر جیسے زینب کی اولاد ہے ویسے ام کلثوم کی بھی اولاد ہے، اس لیے کہ قرآن ضمانت لے رہا ہے۔ روایت آپ کو کہیں ملے نہ ملے یہ الگ بات ہے کہ آپ چاہیں گے تو کسی وقت اس پہ گفتگو ہو جائے گی اور میں عرض کر دوں گا کون اولاد ہے، کس سے شادی ہوئی، لیکن یہ کہ قرآن ضمانت لے رہا ہے کہ جیسے زینب کی اولاد ہے۔ یہ مسائل اس لیے اٹھ جاتے ہیں، میں تو خیر پنجاب چونکہ پڑھتا رہا ہوں اس لیے اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ شادی کس سے ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی۔ اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی کھل گئی ہیں کہ اس پر بولنے لگے کہ جناب زینب کی شادی بھی تھی۔ میرے پاس ایک فون آیا تھا خانوال سے، ایک خاتون کا۔ اچھا، میں اس طرح کے مسائل ممبر پہ نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن انہوں نے مسئلے کو عقیدے سے انوالو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا مسئلہ بتائیے، مجھے یہ نہیں پوچھنا۔ کہنے لگے وہ دیکھیے جناب زینب کی شادی بھی تو ہوئی، جناب زینب کی شادی بھی ہوئی۔ اس پر میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے جو بات بدل دی، اب پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا، اب آپ نے مسئلہ تبدیل کر دیا، اب آپ نے عقیدے کی بات چھیڑ دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کا حل آل محمد کی عظمتیں گھٹا کے مت ڈھونڈیے۔ یہی ہم نے کہا ہے کہ ان سے مثال مت دیا کریں۔ اپنی پریشانیوں کا حل آل محمد کی عظمتیں گھٹا کے مت ڈھونڈیے۔ دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ رہ گئی یہ بات کہ زینب کی شادی غیر سیدوں میں ہوئی تھی، آپ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، زینب اسی گھر میں بیاہ کے گئی ہے جس میں فاطمہ گئی تھی، جس میں سیدہ کی شادی ہوئی ہے، اسی گھر میں زینب کی شادی ہوئی ہے۔ آپ حیرانی سے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ سیدہ کی شادی ابو طالب کے کس بیٹے سے ہوئی؟ تو زینب کی شادی کس سے ہوئی؟ سیدہ کی ابو طالب کے بیٹے سے ہوئی ہے، زینب کی ابو طالب کے پوتے سے ہوئی ہے، تو خون تو ابو طالب کا ہے۔ تو کیا رسول نے اپنی بیٹی شیخوں میں آئی تھی؟ سلام علیہ محمد۔ وہ سیادت جو فاطمہ زہرا سے چلی ہے وہ عظمت والی ہے، اس نسی کو حسنی اور حسینی سیادت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس بنیاد پر یہ کہے کہ ابو طالب سید نہیں تھے یا علی سید نہیں تھے یا عباس سید نہیں تھے یا زینب کا سسرال سید نہیں تھا تو یہ اس کے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ان سب کی سیادت کے لیے ایک سورہ کوثر کافی ہے، ایک سورہ
کافی ہے جو ان کے دشمنوں کی ابتری کا اعلان کر رہا ہے. اور یہ دوستی، یہ دشمنی ایسی دشمنی ہے جو کبھی دوستی میں بدل نہیں سکتی. جہاں دوستی ممکن نہیں ہے وہاں رشتہ داری کیسے ہوگی؟ اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا. اور کوثر کے معنی یہاں یہ بھی ہے، توجہ کی نگاہ کی تقریر ختم ہو رہی ہے اور کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. عطا کیا ہے کوثر تاکہ محبوب راضی ہو جائے. تو کوثر دیا تو کوثر ہے کیا؟ کوثر میں ایک راز ہے کہ دنیا کے ہر سردار کی، ہر رئیس کی، ہر بادشاہ کی نسل ختم ہو جائے گی. اے حبیب تمہیں وہ کوثر دیا ہے کہ مکے کے سارے ابوؤں کی اولادیں اور وارث زندہ نہ رہیں گے مگر ابو طالب کا مہدی زندہ ہوگا. یہ کوثر ہے. اس لفظ کوثر میں ابو طالب کی نسل کی نوید ہے. دیکھیں اعلان ہے فاطمہ کا، نوید ہے نسل ابو طالب کی. اگر آپ رشتوں کو توڑ دیں گے تو پھر معنی نہیں ملے گے. یہ وہ اعلان ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ اللہ جس رسول اور جس محبوب کو راضی کرنے کے لیے خدا اتنا اہتمام کرے، اس رسول کی بیٹی کی ناراضگی لے لے امت. کتنے دن گزرے، کل چاند ہو جائے گا، نہیں بھی ہوا تو جمادی الثانی کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. یہ دن 90 دن کی مختصر سی مدت، اور 90 دن کی اس مختصر سی مدت میں رسول کی بیٹی کا یہ عالم کہ رسول کی بیٹی نے مرثیہ صحبت علیہ مسائب النوان صحبت علیہ مسرنا لیالیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو چیخ مار کے نہ رویا، جو بلند آواز سے نہ رویا. آپ کے ائمہ نے ٹوکا ہے غریبان کو بلال کے نہ رونا، شرم کر کے نہ رونا. اور فاطمہ کی مصیبت تو وہ مصیبت ہے جس پر علی جیسا صابر بھی چیخ. خدا آپ کی آوازوں سے رحمت نازل کرے. فاطمہ کی مصیبت اور غم تو وہ مصیبت ہے جس پر علی جیسا صابر بھی چیخ مار کے رویا ہے. 90 دن کی مختصر سی مدت اور اس میں فاطمہ کا آج کی حد تک ایک روایت اور کل سے تفصیل. اس زمانے میں فاطمہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رسول کی حیات میں جب اذان ہوتی تھی اور اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو رسول کی بیٹی کہتی تھی بابا اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے بابا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنا محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ رسول کے آثار بہت پیارے تھے. تو اس زمانے میں رسول کے بعد بھی جب اذان کا وقت آتا تھا اور مسجد سے اذان بلند ہوتی تھی تو فاطمہ گھر کے در و دیوار دیکھتی تھی اور کہتی تھی بابا نماز کا وقت تو آیا، نمازی بھی وہی ہے مگر پڑھانے والا ضرور الہی نہیں ہے. اللہ اللہ ایسے میں ایک وقت ایسا بھی آیا، دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جن سے زہرا بہت محبت کرتی ہیں، ایک رسول سے، ایک گوہ کے پاس حسین سے. زہرا
خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل الہی آمین یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہوتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل الہی آمین پروردگار یہ زمانے جو ذکر آل محمد کرتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل الہی آمین یہ جملے میرے نہیں ہیں راوی کہتا ہے کہ میں امام ساجد کے پاس پہنچا تو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے تھے خدا بندہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جو حسین پہ روتی ہے الہی آمین ان دلوں پہ رحمت نازل فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں الہی آمین ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرما جو حسین کے ماتم میں سینوں کو پڑھتے الہی ہیں آمین پروردگار بانی مجلس و حاضر مجلس کی توفیقات میں اضافہ کر الہی آمین پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما الہی آمین جو بے خطا ہے لوگ ان کی سہولتیں برداشت کریں جلد از جلد رہائی عطا فرما الہی آمین اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین ان کے آبار و انصار میں شمار فرما الہی آمین اگر تیرا بہتنی جسے امار کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حامل ہو جائے ہمیں قبر و سلطان اپنے حاضر سمجھ الہی آمین اللہم